حسب وعدہ انشاءاللہ آج سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو ایک چٹھی پہلے آ چکی میرے ہاتھ میں۔ یہ جو چٹھی ہے اس سوال کا تعلق عقیدے سے ہے۔ سوال یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کا ستارہ کمزور ہو، گردش یا کمزور ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلی بات، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کرتا، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا۔ لہٰذا ستارہ وہاں رہنے سے یہاں رہنے سے ہماری زندگی میں کچھ فرق ہوگا، فلاں ہوگا، یہ جو عقیدہ ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عقیدہ، غلط عقیدہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں ستارہ اگر وہاں ہو تو بارش ہو جائے گی، مطرنا بنوء کذا، لوگ کہتے تھے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلط عقیدوں کی تردید فرمائی۔ ہمارے پاس کوئی جو ہے ستارہ گردش کرتا یا کمزور ہونا، یہ تمام چیزیں نہیں، جو بھی ہوگا ہماری زندگی میں وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اچھا بھی ہو خیر وہ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر، اور والشر، مفسرین نے لکھا کہ شر بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی تکلیف ہو گئی، بخار آ گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، گر گیا، چوٹ لگ گئی، انعام مل گیا، یا جو کوئی ایوارڈ مل گیا، یہ جتنی چیزیں ہماری زندگی میں آئی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لہٰذا یہ ستاروں والے جو معاملات میں ہرگز نہ پڑے، یہ سب جو مشرکانہ غلط عقیدے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ چلیے دوسرا سوال، اچھی بات ہے۔ چلے ایک نصیحت کرتا آپ سوال سوچنے سے پہلے، اکثر لوگوں کے جو ہے کچھ کپڑے درست نظر نہیں آ رہے، خاص طور پر نوجوان بچوں کے راتوں والے کپڑے میں مسجدوں میں آ جا رہے ہیں۔ شریعت میں کپڑوں کے لحاظ سے ایک بڑا اہم حکم قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہا کہ ہر نماز گاہ کے لیے آپ زینت اختیار کر کے مسجد تشریف لے کر آئیے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں، ایک یہ کہ کپڑا جو خاص طور پر جینس پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں اتنا چپکا ہوا رہتا ہے پیر کے ساتھ کہ اس مسئلے کے تعلق سے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ ایسے جینس پینٹ جو کپڑا چپکا ہوا کپڑا پہنا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا سطر کرتے ہوئے بھی سطر نہیں کرتا، بولے کیا مطلب؟ اس سے جو ہے انسان کی اعضاء نظر آتے، مطلب آپ گویا شرمگاہیں جو ہے کپڑے سے باہر نظر آ رہی ہیں، اگر آدمی سجدے میں گیا اس کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے درست نہیں ہے۔ تو شیخ محترم نے اصلاح فرمائی کہ لوگ آج جو کپڑے پہن رہے ہیں فیشن کے نام پر، فلاں کے نام پر، نماز کے لیے ہرگز درست نہیں ہے۔ لہٰذا ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، آرام پہنے، جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پیٹھ نظر نہ آئے، آپ کی کمر نظر نہ آئے، ہمارا جو ہے سطر جو ہے کھل نہ جائے، ایسا جو ہے کپڑا جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، مہذب با ادب ہونا چاہیے۔ سوچئے کسی معمولی شادی میں جاتے ہیں کتنا بن سور کے ٹھٹکے جاتے ہیں، رب کائنات کے دربار میں نماز کے لیے ہم آ رہے ہیں، اپنی عاقبت کے لیے آ رہے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم کیسے ہونا چاہیے؟ 2 منٹ بیٹھ کر سوچیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی بات آ جائے اور ہماری نمازیں اور ہمارے کپڑے دونوں درست ہو جائیں۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مسئلے میں ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے نوجوانوں کو صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ جی تیسرا سوال، انشاءاللہ مستقل فطرے کا درس ہوگا، پھر بھی 2 جملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فطرہ جو ہے یہ دراصل جو روزے دار ہیں یا گھر کے تمام افراد کی طرف سے انشاءاللہ ادا کیا جائے گا۔ کب ادا کرنا ہے؟ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن آخری جو وقت ہے عید کی نماز سے پہلے مسکین تک فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ کتنا ادا کرنا چاہیے؟ تقریباً 2.5 کلو اناج، 2.5 کلو اناج، جو اگر آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں چاول دیں، اگر آپ گھیو زیادہ استعمال کرتے گھیو دیں، اناج کی شکل میں دیں، پیسوں کی شکل میں نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرہ
فطرہ ہے نا، فطرہ جو ہے پیسوں کی شکل میں نہیں نکالا جاتا تھا بلکہ اناج ہی کی شکل میں جو ہے نکالا جائے، اور آپ جو اناج کھاتے وہ نکالیں۔ ہوتا ہے کہ جو مثال تم 40 روپے کا چاول کھاتے ہو، مارکیٹ میں کوئی 10 روپے والا چاول ملتا ہو وہ نکالنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو آپ کھاتے ہیں 40 کا کھا رہے ہیں، 50 کا کھا رہے ہیں یا 150 کوئی پریمیم والا کھا رہے ہیں، آپ جو استعمال کرتے ہیں اس میں سے 2.5 کلو نکالیں، اور جو گھر کے جتنے بھی افراد ہوں، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، 2 سال کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، 4 سال کی بیٹی، جتنے بھی افراد ہو، 6 7 8 افراد، جتنے بھی افراد ہو، یہ تمام افراد کی طرف سے ادا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا فائدہ یہ بتایا کہ روزے کی حالت میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بطور کفارہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا بیان فرمایا۔ جی کوئی بھی عمر نہیں، چھوٹا بچہ بتانا، 6 مہینہ 3 مہینہ 2 مہینہ، بالکل 5 افراد ہیں، ایک دن کا بیٹا ہے تو 1 دن کے بیٹے کی طرف سے بھی کیا کرنا ہے، آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے۔ جی نہیں، پریگننٹ لیٹ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا نا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جی لوگ بولتے ہیں ایسے ہی، لیکن شریعت میں ایسی کوئی جو ہے اجازت یا حکم نہیں آیا۔ جی کوئی بات نہیں، جزاک اللہ خیر۔ چلیے اور کوئی سوال آپ کے پاس؟ ایک آدمی کا 2.5 کلو، جی اگر 6 آدمی ہیں تو 6 2.5 کلو نکالنا، 2.5 جی کے جی۔ انشاءاللہ کل کا درس مستقل اعتکاف کا ہی ہے، کل جو آنے والا ہے انشاءاللہ مستقل اعتکافی کا درس ہے۔ انشاءاللہ یہ جو سوال ہے میں کل کے لیے پوسٹپون کر دیتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ درس ہی اسی موضوع پر ہے، تو انشاءاللہ اعتکاف کے جتنے بھی احکامات ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال پوچھنا ہے کسی کو؟ نماز جو ہے صرف رکوع سجدہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے دل لگانے کا نام ہے۔ نماز میں جو سب سے اہم رکن کیا ہے؟ اطمینان۔ آدمی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھے، قیام سکون کے ساتھ کرے، رکوع اطمینان کے ساتھ کرے، سجدہ۔ کیوں اطمینان کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ ایک حدیث سن لیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھے، نبی کی خدمت میں آئے، نبی نے کہا جائیے آپ واپس جائیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی پھر گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آئے، بخاری کے حدیث کی روشنی میں 3 مرتبہ آئے، گئے واپس۔ جب 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھوں تو کیسا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب تم کھڑے ہو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ۔ تو وہ جو شخص جلدی نماز پڑھ رہے تھے، نبی نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، تم کیا کرو؟ جاؤ واپس پھر نماز پڑھو۔ تو خشوع و خضوع کے تعلق سے جو پہلا آپ کو کام کر رہا ہے اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ جب آپ اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع میں سبحان رب جو ہے عظیم پڑھ رہے ہیں آپ، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو جتنی کلمات آپ اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے نا، وہ سارے کلمات کی سمجھ آپ کو حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بتایا کہ نماز دعا کا نام ہے، تو نماز میں آپ کو سمجھ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، امام کیا پڑھ رہے ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ غافل دل سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آدمی کیا مانگ رہا نہیں معلوم، اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو لہٰذا خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھے۔ بہت ساری باتیں، خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں؟ نمبر 1، امام صاحب جو پڑھتے ہیں غور سے سنیں،
سب سے پہلی بات۔ نمبر دو، اگر آپ کو جو نماز کی صورت ہے اس کا ترجمہ معنی مفہوم سمجھ جائے تو جب بھی امام پڑھیں گے نا سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں ارے اس میں یہ باتیں ہیں، جب آپ کو سمجھ پیدا ہوگی تو آپ کا ذہن ڈائیورٹ نہیں ہوگا کہیں یہاں پر وہاں پر، آپ کا جو پوری توجہ نماز کے ساتھ ہی رہے گی اور دل جو ہے آپ کا ڈرنے والا رہے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ۔ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے؟ من لگا کر، دل لگا کر، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تمام اعضاء مکمل طریقے سے ادا کرنے کا نام ہی جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں کہا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی برکت والی بات ہے، بڑی اہمیت والی بات ہے، اس کو نیگلیکٹ نہ کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی جی، یہ نماز کے مسائل میں کافی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا۔ اصل امام صاحب کیا کر رہے ہیں، وقت جو ہے آیتوں کے بعد یا جو سورۃ الفاتحہ کے بعد ضم سورے سے پہلے جو وقت ہے بہت قلیل دے رہے ہیں، اگر وہ 10-12 سیکنڈ اگر بڑھا دیں تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آمین کہہ دیے، آمین کے بعد 10 سیکنڈ رک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیچھے سے لقمہ دینے کی ضرورت نہیں کسی کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت سے پہلے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ جو باقی ہے بہت آرام کے ساتھ سورۃ الفاتحہ جو پڑھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ بعض مسجدوں میں بعض امام بڑا خیال کرتے ہیں اس کا، تاکہ سب کی نماز ہو، خالی امام کی نہیں، جتنے پیچھے پڑھنے والے ہیں سب کی نماز ہو اطمینان کے ساتھ۔ لہٰذا امام سے میں گزارش کو جو بھی نماز پڑھاتے ہیں جب بھی نماز پڑھانے کا موقع ہو تو جب آیت پڑھیں تب بھی رک رک کے پڑھیں، ایک پہلی نصیحت ہے۔ نمبر دو، جب سورہ ختم ہو جائے تو وہاں پر تھوڑا سا وقفہ لیں، سکتہ لیں۔ حدیث میں کیا آیا؟ حضرت شاید جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے یا ابو ہریرہ راوی ہے اس کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ 3 سکتہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو سورہ فاتحہ سے پہلے ایک سکتہ، سورہ فاتحہ کے بعد ایک، اور جو ہے آخری میں ضم سورہ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ وہاں بھی ہے، وہ ایک 5 سیکنڈ رک جائیں امام، آیت پڑھ دی، آخری آیت پڑھ دی، 5 سیکنڈ رک جائیں، رک کر پھر جو رکوع میں جائیں، پڑھتے پڑھتے رکوع میں جائیں گے، سمجھ رہا ہو سکتا ہے کہ جو اس سے کچھ اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے، نبی کی نافرمانی تو ہو رہی ہے، نبی کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی بھی جب نماز میں امام اہتمام کرے، اور جو سورۃ الفاتحہ کبھی بھی نماز میں ایک رکعت پہ کبھی بھی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آنکھ بند ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا جو ہے آپ جو ہے نیند کا غلبہ آ جائے، پڑھتے سنتے سنتے جو ہے آپ ایک جھپکی لے لیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کی نماز جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ کوئی مسئلہ نہیں اس پر، امام کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، نگاہیں سجدے کی طرف ہو، اگر کبھی بند ہو جائے 2 منٹ کے لیے غور و فکر میں، اس سے کوئی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی انشاءاللہ۔ غیبت اور چغلی میں فرق یہ ہے کہ غیبت کے معنی کیا ہے؟ کسی آدمی کے بارے میں برائی، کچھ ایسی برائی دوسروں کے بارے میں بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ چغلی کے معنی کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا۔ تو غیبت میں ون وے ہے اور چغلی میں دونوں طرف ہے، یہاں کی گندگی لے جا کے اس کے سینے پہ ڈالنا، وہاں کی گندگی لا کے یہاں ڈالنا، یہ چغلی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، لا يدخل جنت نمام، جو کہا کہ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ کیوں؟ 24 آورس خالی دوسروں کی برائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، برائی کام کرتا ہے، یہاں کی برائی وہاں، وہاں کی برائی یہاں، یہ فرق ہے چغلی اور غیبت میں۔ جی
6 یا 7 معاملات میں علماء اکرام نے چغلی کرنے کی اجازت دی ہے. کسی کی اصلاح کرنا ہے، کسی کو جوڑنا ہے، کسی کو جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ جو ہے دیندار بنانا ہے، یا جو ہے کسی کو کوئی گناہ کر رہا تو اس کی گناہ سے روکنے کے لیے آپ کسی کے پاس جا کے بتا رہے ہیں، پولیس وغیرہ میں وغیرہ بتا رہے ہیں آپ. ان تمام معاملات کے اندر یہ جو ہے چغلی نہیں ہے. چغلی میں کیا ہوتا ہے، اصل آدمی دوسروں کے ساتھ برائی کرنا چاہتا، ان کے عیب کو جو ہے عام کرنا چاہتا، یہ مقصد ہوتا ہے چغلی کے اندر. جی اس کئی معاملات کے اندر اجازت دی گئی ہے. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. انشاءاللہ 21ویں تاخرات کو سورہ حجرات پر انشاءاللہ جو آدھا گھنٹے کا درس ہوگا، پوری مکمل صورت ہے انشاءاللہ. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ایک آدمی دھوکہ دینے والا ہے، آپ بول رہے ہیں بھائی اس کے ساتھ تجارت مت کرو، اور یہ دھوکہ دینے والا بول سکتے ہیں آپ شریعت میں، کیونکہ دوسروں کو اس کی برائی سے اس کے شر سے بچا رہے. یہ غیبت نہیں ہے. جی یہ کمیونٹی کی سیکیورٹی. کوئی دھوکے باز جو ہے دھندے باز ہم کیا کریں، ہمارے عام لوگوں کو عوام الناس کو گمراہ کر دے، آپ بول سکتے شریعت میں، منع نہیں، اس کی اجازت ہے. کسی آدمی کو جوڑنا چاہ رہے ہیں آپ کسی آدمی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ، کسی یہ تمام معاملات اچھے اغراض کے لیے سمجھ رہے آپ کسی کی برائی بیان کر دیا تو برائی شمار نہیں کی جائے گی، اس کو اصلاح کہیں گے. غیبت نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. جی 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 دیکھیں اب ایک دیکھو اس میں ہوتا کیا ہے اصل میں، ہاں ساتھ پڑھ لیں، مطلب کہ ساتھ پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ آیا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ امام کے ساتھ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا والے، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ. تو میں کہوں گا کہ امام ہر یہ آیت کے بعد 2-3 سیکنڈ بھی رک جائے نا تو نماز مکمل ہو جائے گی سب کی اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی انشاءاللہ. جی نماز میں ٹوپی پہننے کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی ایک زینت کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹوپی ہو یا نہ ہو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، نماز میں یا اجر میں، نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حج کے دنوں میں آپ دیکھے ہوں گے حاجی تقریباً 5 دن بغیر ٹوپی کے تمام نمازیں ادا کرتا، بلکہ حج جیسی بڑی عبادت بغیر ٹوپی کے ادا کرتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے نماز کی قبولیت میں، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی کمیونٹی ایسی ہے جہاں پہ سب لوگ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں مگر آپ تو وہاں آپ بھی پہن لیں. کوئی ایسی کمیونٹی جہاں دونوں مکس ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ اس حساب سے رہ جائیں. یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرنل جو ہے جو ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا، بلکہ ہمارے محلے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. کچھ مسجدوں میں بڑی پابندی کرتے ہیں ٹوپی کی تو وہ ٹوپی پہن کے پڑھ لیں، کچھ مسجدوں میں چھوٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اسی حساب سے چل لیں. یہ دین کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا، یہ دین کا مسئلہ تو نہیں ہے. نماز تو آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ٹوپی ووپی سب نہیں تھی، وہ لوگ تو پگڑی باندھتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک 300-400 سال پہلے ہے نا، یہ ترک لوگوں کی ایجاد کردہ جو چیزیں ٹوپی جو آج ہم پہن رہے ہیں. جی نبی کے زمانے میں ایسی ٹوپیاں سب نہیں تھی آج. جی وہ لوگ پگڑی باندھتے تھے موسٹ. یہ زینت کا ہے بس، اگر چاہیں تو پڑھیں. اگر کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے آپ اعتراض نہ کریں، کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اعتراض نہ کریں، اس کی نماز تو ہو گئی. کچھ لوگ جو ہے ٹوپی کے ساتھ زینت کا اظہار کرتے ہیں، بغیر ٹوپی کے کچھ لوگ اچھے لگتے ہیں تو ان کا اپنا مسئلہ ہے یہ. تو اس کو جو شریعت کا یا دین کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ٹوپی نہیں پہنا بے ادب ان مسجدوں کو نہ آئے، نمازوں کو نہ، ایسی بات نہیں ہے، سمجھ رہے آپ.
تو اپنے حساب سے چل لیں، کوئی رکاوٹ نہیں، شریعت کے لحاظ سے تو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جی سب سے پہلے توحید، کہ ایسا عمل جس سے نیکیاں زیادہ ہو جائے آپ اور جو ہے گناہ کم ہو جائے، تو یہی سوال لے کر جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ معاذ بن جبل، کیا سوال تھا؟ اللہ کے رسول آپ ایک عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلے جاؤں، جہنم سے رک جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ ارکان اسلام سب سے پہلے بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 5 چیزیں پہلے صحیح رہنا ہماری۔ فرسٹ توحید برابر ہو، نماز برابر ہو، روزہ برابر ہو، زکوٰۃ برابر ہو، حج برابر، یہ پلرز ہے اسلام کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو بھی کام کریں گے، بہت ساری نیکیاں انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ یہ 5 چیزیں اگر برابر نہیں ہیں اگر، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی جو ہے جو عمل ہے، آپ کی جو نماز ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ آدمی آیا تھا اللہ کے رسول کی خدمت، جمعہ کی خود میں بتایا تھا میں نے، ایک آدمی آیا، پوچھا اللہ کے رسول جنتی عمل بتائیے۔ 5 باتیں بتائیں اللہ کے رسول، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، 4 باتیں بتائیں۔ وہ آدمی جانے لگا واپس، کیا بولے اللہ کے رسول؟ جو آدمی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ کچھ ذکر ہیں کہ کم وقت میں زیادہ ثواب والے کچھ ذکر ہیں۔ ایک مرتبہ جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات فجر کے بعد جو ہے ذکر میں بیٹھ گئی، نبی گئے نماز پڑھ کے تو دیکھا کہ ذکر میں بیٹھی ہوئی، پھر اشراق میں دیکھا تو ذکر میں بیٹھی ہوئی، تو بلا کر بولے یہ 4 کلمات اگر تم پڑھ لو، اتنی دیر بیٹھ کے جو ذکر کیا نا، میرے یہاں اتنا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ عدد خلقی ومداد کلماتی وزینت عرشہ، اور ایک ہے جی، اور ایک چھوڑ گیا، 4 باتیں نا، سبحان اللہ عدد خلقی ومداد کلمات، ومداد کلماتی وزینت عرشی ورضا نفسی۔ یہ 4 کلمات اگر کہہ دیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے ذکر سے بہتر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سب سے اہم ذکر کیا ہے؟ اللہ کو ہمیشہ ہر کام میں اللہ کو یاد کرنا، ہر کام میں بسم اللہ، ہر کام میں ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ یہ عادت ڈال دیے نا، ہم 24 گھنٹے ذکر ہی میں ہیں، ہمیشہ نماز کی فکر دل میں رکھ لی مجھے نماز پڑھنا۔ اب 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں جنت میں جانے والوں کے لیے الذین هم فی صلاتہم دائمون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں مداوم اختیار۔ کیا مطلب؟ ہر نماز، ایک نماز ہوگی دوسری نماز کی فکر، دوسری نماز ہوگی تیسری نماز کی فکر۔ آدمی 24 گھنٹے اگر نمازی کے بارے میں سوچے تو 24 گھنٹے ذکر میں ہو۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا کریم ہے۔ تو بہت اچھا سوال ہے۔ صحیح جو ہے اعمال کو کیا کریں، ہم ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو جو ہے بڑھائیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے بہت فائدے ہوں گے اور ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے، ہر حال میں یاد کرتے تھے۔ اللہ کے رسول 24 گھنٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں تھے، 24 گھنٹے تو جو ہے بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ 24 گھنٹے قرآن میں اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر لیٹ کے قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، شریعت کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ اصل مسئلہ کیا، لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اور بے ادبی کا مطلب کیا، لوگوں کو قرآن سے دور کر دے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے تکلیف ہے، پیٹھ میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے، اگر لیٹ کے پڑھنا چاہ رہا اگر، تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا وعلیٰ جنوبہم، پہلو کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرنے کے طریقہ قرآن پڑھنا بھی، تلاوت بھی یاد کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی بے حرمتی کے لیے سمجھ رہے آپ ایسا کرتا ہے، ایسا نہ کریں۔ عذر ہو، اگر کوئی تکلیف ہو تو بہتر ہے کہ کیا کریں، بہتر ہے کہ جو ہے بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے۔ اللہ نے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ کہ حدیث میں آیا تم کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو بولے۔ تو طاقت کے اعتبار سے وہ آدمی فیصلہ کر لینا، کیونکہ وہ جو لیٹ کے پڑھ رہا ہے نا، اس کا جواب اس کو دینا اللہ کے پاس۔
جو لیٹ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا جواب اللہ کے پاس اس کو دینا. بستر پہ جا رہے ہیں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, سوتے پڑھتے ہیں نا, تو آپ بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ. جی کوئی رکاوٹ تو نہیں, شریعت کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اہل حدیث مسجد میں نماز ہو گئی, فرض نماز ہو گئی, قریب میں اگر حنفی مسجد ہو, حنفی مسجد میں نماز مل سکتی ہے تو کیا حنفی مسجد میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں, یا تنہا نماز جو ہے نماز فرض پڑھنا بہتر ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے سمجھ رہے ہیں صحیح العقیدہ جو مسجدیں ہوتی ہیں انہی کی مسجدوں میں آپ جائیں, وہیں پر پڑھیں, یہ زیادہ بہتر. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے, آپ نماز پڑھ لیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ہمیشہ عادت بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ سنت کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے گی, آپ دور ہو جائیں گے دین سے. کبھی مجبوری ہے کسی وجہ سے آپ گئے نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی آگے کوئی بہتر. اور یعنی کہ تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کہا نا کہ تنہا نماز پڑھیں آپ. تو جماعت کی نماز میرے آپ یہ 27 درجہ اجر والی نماز ہوتی, 27%. اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھا, اس کو ایک نیکی اگر لکھی جا رہی ہے, وہی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 27%. سبحان اللہ. تو لہٰذا میں اس بات کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو تنہا نماز پڑھیں, میں تو کہوں گا آپ وقت سے پہلے مسجد پہنچیے, نماز کی پابندی کیجیے, اسی میں برکت ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا, ڈپریشن کے شکار کی جو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کی جو عمل ہے, معمولات ہیں, اس میں امبیلنس ہونا. فل فوکس ہے دنیا پر, فل فوکس ہے کسی اور چیز پر, ٹھیک ہے. آدمی کسی چیز پہ اگر ڈوب گیا 70%, تو 30% سے کیا ہوگا؟ آدمی ڈپریس ہوگا ہی ہوگا, کمپلسری ہے اس کو. میرے آپ کسی پر بھوت سوار ہے انجینئرنگ کا, کسی بھی اتنا میرے آپ میتھس, کچھ بھی ایک آدمی کسی چیز میں اگر ڈوب گیا, بیلنس نہیں ہے اس کی, تو وہ آدمی ڈپریس ہوگا. تو آسان علاج کا ڈپریشن کا, اپنی زندگی کو نارمل بنائیں, کھانے پینے میں نارمل رہیں, پڑھائی ہو, کاروبار ہو, تجارت ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کو نارملائز کریں. اس کو جو اتنا بڑا رسک لے لیے آدمی, 18 گھنٹے آنکھ کھول کے جو کام کر رہا, سو رہا نہیں, تو ڈپریس نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ نے جو سونے کے لیے وقت دیا, رات کو جو سونے کی جگہ بنایا. اور میں ایک بڑی بات بتا رہا ہوں, جو لوگ رات میں سوتے نہیں وقت پر, یقین رکھیے کہ ان کا نظام زندگی بدلنے والی, ان کا دماغ کا نظام بدلنے والا. اللہ نے رات کو سونے کی جگہ, یہ لائٹ لگا لیے, رات بھر دعوتوں میں جا رہے ہیں, میرے آپ ولیمے کی دعوت میں جا رہے ہیں, فنکشنوں میں جا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں. چند دنوں کے بعد ان کا پورا جو نروس سسٹم ہے, جو سونے کے سب جو ہمارا جو نظام ہے, یہ خلل ہو جائے گا, عدل بدل ہو جائے گا. آدمی پھر پریشان ہو جائے گا. فطرت کے خلاف کوئی بھی جا کر سمجھ رہے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا. فطرت کے خلاف گیا, بڑی بڑی چیزیں کھو دے گا. آج کتنی بڑی بڑی چیزیں لوگ کھو دیے, میٹھی نیند کھو دی. آدمی اگر گہری نیند نہیں سوتا, مثال بتا رہا ہوں, رات میں اگر گہری نیند نہیں سو سکتا, کتنے بڑے نقصانات معلوم ہے آپ. ہمارا دماغ نہیں سوگا, پھر ہمارے دل اور پھیپڑے بھی آرام کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنایا کہ ہمارے دماغ بھی سوتا, ہمارا دل بھی سوتا, ہمارا جو پھیپڑے بھی سوتے, ہمارا جو گردہ بھی آرام کرتا, ہمارے پیٹ کے جو نظام ہے انتڑیاں وہ بھی آرام کرتے. حلق تک کھا کر آدمی سو گیا رات میں, میرے آپ اس کو خون ہضم کرنے کے لیے خون چاہیے, تو دماغ رات بھر جاگ رہا, پیٹ ہمیشہ دماغ کام کر رہا, میرے آپ اور جو لیور کا کام ہے کہ خون پرووائڈ کرے, وہ رات بھر کر رہا, تو کیسے سکون کی نیند آئے گی بتائیے آپ. تو فطرت کے خلاف جانے جو بھی جائے گا, یقین رکھیے کہ اس کا نظام تو اب بہت آسان ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں, آدھا پیٹ کھائیں, آپ پون پیٹ کھائیں, میرے آپ مغرب کے ساتھ کھا لیں, 9:30 بجے سو جائیں, 10:30 بجے سو جائیں, رات کے 3 بجے اٹھیں, تہجد میں نماز کی پابندی کریں, اپنے کام معمولات کو بنائیں, پھر دیکھیے آپ کو کیسے ڈپریشن آتا ہے. کسی کو نہیں آتا.
جو آدمی اپنے معاملات کو خراب کر لے، الٹ لے، پلٹ لے، یقین رکھیے کہ وہ آدمی کا نظام بدل جائے گا، یقین رکھیے آپ۔ تو لہٰذا توکل کیسے آئے گا؟ آدمی اپنے جسم کو جو حق دینا وہ نہیں دے پا رہا۔ اصل میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ کے رسول نے کہا نا ولی عین کا علیہ کا حق، تیرے آنکھوں کے تیرے اوپر حق ہے، ولی بدن کا علیہ کا حق، تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز گن کے بتائے۔ تو آدمی ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو مسئلے پیدا ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ کوئی بھی چیز مینٹین نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کی گاڑی ہے، آپ مینٹین نہیں کر رہے ہیں، آئل نہیں بدل رہے ہیں، سروسنگ نہیں دے رہے ہیں، ہوا چیک نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کلرچی بریک کو جو توجہ نہیں دے رہے، اگر آپ چند دنوں کے بعد وہ گاڑی کھٹاری ہو جائے گی۔ کر کے دیکھیے آپ، تو ویل مینٹین گاڑی کو کرتے ہیں، اپنے آپ کو کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہاں بدلیں، لائف اسٹائل کو بدلیں۔ یہ جو سارے پرابلم کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنا لائف اسٹائل بدل رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، جو فطرت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہر ایک اور ہر ایک کا حق دیں، انشاءاللہ تمام سکون، اطمینان، ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ چلے آخری سوال ہے اور 11 بجے انشاءاللہ درس بند کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی داڑھی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات علماء کرام کہتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صرف نبی کی سنت نہیں ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اسی لیے یہ فرض ہم تو نہیں کہتے اس کو، اس کہتے ہیں انبیائی سنت ہے۔ کچھ ایسے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ آدم سے ہم سب کو امت کو دیتا آ رہا، اسی میں سے ایک داڑھی بڑھانا ہے اور مونچھ کاٹنا بھی تمام ہے۔ عیسائیوں کے اندر بھی اللہ نے فرض کیا تھا، حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، یہودیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو جو ہے احکامات میں شامل کیا تھا۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں یہ انبیائی سنت ہے، اس کو پالنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی کی سنت ہے۔ کیا بیٹا کیا پوچھ رہے؟ دعویٰ بہتر ہے، اصلاح بہتر ہے، یہ فرق کی ضرورت کیوں کر رہے بیٹے؟ میں جا رہا ہوں، ایک آدمی کو دعویٰ کی ضرورت ہے، وہاں دعویٰ فرض ہے، آگے بڑھ رہا ہوں، کوئی آدمی اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کر، دونوں بیک وقت ہے نا، دونوں ایک ہی نام ہے۔ ہاں بتا رہا ہوں، دعویٰ اور اصلاح دونوں ایک ہی نام ہے۔ فرق کیا ہے؟ مسلمانوں میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو سدھارنے کا نام اصلاح کا نام اصلاح ہے۔ کسی غیر مسلم بھائی سے اگر کوئی بات آپ توحید وغیرہ بتا رہے ہیں، وہ دعویٰ ہے، تو دونوں بیک وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر منکر کسی کی بات بھی دیکھو، مسلمان کے بات دیکھو، غیر مسلم کے بات دیکھو، منکر ناپسندہ بات دیکھے اگر آپ، تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں اس کو برا جان کر اس برائی سے اپنے آپ کو دور کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں بیک وقت ہے، جو کچھ وقت میں اصلاح آگے ہے، مقدم ہے، کچھ وقت میں دعویٰ مقدم ہے۔ نبی کی سنت کی مخالفت ہو رہی نا، تو گناہ کیسے نہیں ہوگا؟ نبی نے کہا کہ داڑھی بڑھائیے، مونچھ کاٹیے۔ اگر میں داڑھی کاٹوں اگر تو نبی کی مخالفت ہو رہی ہے تو گناہ کا کام ہے نا۔ تو ہمیں سچی محبت کی علامت ہے کہ داڑھی کو بڑھائیں، نبی نے کہا بس قدم۔ جی ہاں، صفوں کے تعلق سے کچھ بہت ساری چیزیں میں اس مسجد میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ 2-3 لوگ خالی رہتے ہیں، کرسی لے کر آپ بیٹھ جاتے ہیں کنارے، لیکن اس کے بعد 2-3 لوگ خالی رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ جب سب باندھیں گے، اگر آپ کے بازو نہیں ہے تو کرسی والے بازو کھڑے ہو جائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ کرسی والے آخری وہیں پر رہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب کچھ جوڑ کے رکھیں۔ اور ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے اکیلے نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اللہ کے رسول نے کہا کہ امام کے پیچھے، سب کے پیچھے مقتدی کی نماز نہیں، اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہو، پوری سب جو ہے خالی، آپ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، اللہ کے نماز نہیں ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جڑ جائیں سب۔ کرسی والے بھی ہیں، اگر بازو سے کوئی بھی نہیں، آپ کرسی ہٹا لیں، کھڑے ہو جائیں، پیچھے آنے والا وہ کرسی کے بازو کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ اب جو ہے
اس کا خیال کریں، صفوں کو جوڑ کریں، قریب قریب کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر صفوں کے درمیان اگر دوری اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جدائی ڈال دے گا۔ بول اللہ کے رسول، دلوں کے اندر دوری آ جائے گی مسلمانوں کے درمیان، مل مل کر کھڑے رہیں۔ اور ایک فائدہ بھی، ابھی شیخ جو خشوع و خضوع کی بات کر رہے تھے، اگر صفوں کے درمیان دوری ہے نا، شیطان ہماری نماز کو خراب کر دے گا، کوئی نہ کوئی وسوسے ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، خناس نامی شیطان، خناس نام ایک ایسا شیطان ہے جو نمازوں میں وسوسہ ڈالتا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ خناس ہی ہے جو نمازوں کو خراب کرتا ہے ہمارا۔ لہٰذا مل جل کر کھڑے ہوں، قریب سے قریب کھڑے ہوں، کاندھے کو درست کریں، پیر کو جو ہے درست کریں، ٹخنے کو درست کریں۔ سمجھ آپ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قریب اس لیے بول رہا دونوں، اگر کوئی موٹا ہے یا جو کوئی ہائٹ میں چھوٹا ہے بڑا ہے، ٹھیک ہے، قریب قریب کھڑے ہو جائیں بس، ٹھیک ہے نا جی، جگہ نہیں ہونا بس۔ نہیں، وہی تو اصل بازو والے کی غلطی ہے نا، اگر بازو والے برابر کھڑا ہو گیا تو اس کو پیر پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو علم کم رہتا، نہیں معلوم رہتا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایڈجسٹ کر کے چلے جائیں۔ ہمیں سنت کو نبھانا ہے، سنت کو، اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو اے گارڈ کی ایک مسجد ہے، ایک صاحب جو ہے، غور کیجیے آپ، نبی کی سنت کب ہے، ایک بار جمعے کی نماز میں پڑھنے آئے اے گارڈ کی مسجد میں نماز کو، وہاں دیکھا کہ لوگ اتنے قریب قریب کھڑے ہوئے، کسی مسجد میں اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جب حدیث سنائی گئی، یہ ساری باتیں جب ان کو بتائی گئی، وہ فوراً جو ہے اپنی زندگی بدل دی، کہا کہ مجھے بھی سنت سے پر آج کے بعد مجھے عمل کرنا ہے، قریب قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ دیکھیے آپ، تو یہ فائدے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے۔ چلیے، جزاکم اللہ خیر۔ بھائی 1 منٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو جو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔